آج میں آپ کو ایک افسانہ سنا رہی ہوں جس کا عنوان ہے شو لیڈی یعنی جوتے والی عورت۔ جب کسی حاملہ کو اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کی صحت پہ شک ہونے لگتا تو وہ گاؤں کی اس نازک اور چھوٹے قد کی عورت کے پاس آتی جس کے چہرے پہ جڑی بوٹیوں کی ایک لمبی تحریر لکھی تھی۔ اوپر والے بیچ کے 2 دانت یہ گواہی دیتے تھے کہ اس نے منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کبھی نہیں کیا ہوگا۔ پیلے پن میں لپٹے یہ دانت یا تلواریں باہر کی جانب لٹکنے لگے تھے۔ اس عورت کا نام کیا تھا یا کیسے تبدیل ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پچھلے چند برسوں سے لوگ اسے جوتے والی عورت یا شو لیڈی سے پکارنے لگے تھے۔ والدین نے کوئی نام تو رکھا تھا جو بیاہنے کے فوراً بعد کسی کو یاد نہیں رہا۔ وہ اب شاہ صاحب کی اہلیہ کہلاتی تھی۔ وہ کسی موچی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی اور نہ جوتے سنبھالنے کا ہنر جانتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ اس عورت کو گھر کے دروازے پہ جوتے سلیقے سے رکھنے کا ہنر عطا ہوا تھا جس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے، اور یہ صفت ماں کی طرف سے شاید وراثت میں ملی تھی جو بعد میں زندگی کی مجبوری بن گئی۔ عورت کو خود اس کا علم تھا، نہ کسی نے بتانے کی زحمت ہی گوارا کی کہ گاؤں کی ڈکشنری میں اس کا نام جوتے والی عورت کیوں رکھا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا میں اس کے گھر میں عورتوں کی ایک لمبی قطار رہتی تھی۔ کسی کا پیر پھسل گیا تو علاج اس کے پاس موجود تھا۔ کسی عورت کو دوران ماہواری شدید درد کی شکایت ہے تو اس کو دفع کرنے کی جڑی بوٹی اس کی پوٹلی میں موجود ہے، یا اگر کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو وہ کالے رنگ کی پاؤڈر دے کر عورت کو تسلی دیتی۔ وہ بے سہارا عورتوں کی دوست اور بیمار عورتوں کی ڈاکٹر تھی۔ گاؤں کے مردوں کو بھی جب درد یا جلن یا حسد یا تشدد میں گھر کا سکون چھن جاتا تھا تو وہ بھی اس کے پاس آ کر صلاح مشورے کے لیے آتے۔ گو کہ مردوں سے وہ اس روز سے دور رہنے لگی تھی جب محلے کے مولوی نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا۔ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے در پہ مردوں کی بھیڑ لگی رہے۔ علاج کے بدلے میں وہ لوگوں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق سگریٹ یا تمباکو کی پوٹلی لاتے تھے۔ جس کے پاس نہ خریدنے کی سکت ہوتی تو وہ خالی ہاتھ آتے اور کبھی علاج کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ یہ اس معاشرے کی ایک عام سی عورت کی کہانی ہے جس کو گھر گرہستی سنبھالنے تک محدود رکھا گیا تھا۔ 4 لڑکے پیدا کرنے پہ اس کی عزت افزائی کی جاتی تھی۔ 50 افراد کے لیے چند گھنٹوں میں کھانا پکانے کی فرمائش کی جاتی تھی۔ گھر میں ہر مرد سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ شوہر سے ملنے یا بات کرنے پہ ساس کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ بچوں سے کھل کے بات کرنے پہ ممانعت تھی، اور جب وہ ایک دن کمر کی شدید تکلیف سے کڑھ رہی تھی تو افراد خانہ نے تمام پڑوس میں اعلان کروایا کہ وہ یہ بیماری اپنے میکے سے لائی تھی اور شادی سے پہلے اس بات کو چھپایا گیا تھا۔ سزا کے طور پہ 3 سال کے لیے واپس میکے بھی بھیج دیا گیا تھا۔ پھر گاؤں کے بزرگوں نے سسرال کو سمجھا کے واپس لایا۔ شوہر سے پھر بھی دوری قائم رہی، وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ بچے چھوٹے تھے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ چھوڑیں۔ گھر سے دوبارہ جانے کی ہمت کبھی نہیں کی، بلکہ وہیں پڑی رہی۔ اپنے بچوں کی خاطر در در بھٹکنے سے اندرون خانہ ذلت کو برداشت کرنے کی ٹھان لی۔ بڑے بیٹے نے، جس کی عمر 12 برس کی تھی، ایک بار ماں سے پوچھا کہ جب اس گھر میں آپ کی عزت نہیں تو آپ نانا کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ماں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آپ کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میں 7 پہر بیماری کے باوجود گھر کے تمام کام کرتی ہوں۔ میں یہ کام باہر کر کے کافی پیسے کما سکتی تھی، لیکن میں آپ کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ اس جنگ میں آپ سب بھائیوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بیٹا پھر بولا، اتنا کام کرنے سے اگر آپ کی کمر میں زیادہ تکلیف ہو گئی تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم کا پیسٹ تیار کیا ہے جس سے انشاءاللہ تکلیف کم ہو جائے گی۔
جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ اپنا ہاتھ بار بار پیچھے لے جا کر جیسے اپنے کمر کو سہلا رہی تھی۔ جوتے والی عورت کی حیثیت گھریلو خادمہ جیسی رہ گئی تھی۔ ساس کے انتقال کے بعد ننند نے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ بچے جوان ہو رہے تھے، اندرون خانہ اور بیرونی دنیا کی سیاست سے آشنا ہو رہے تھے۔ ماں کی حالت دیکھ کر دل بھی کراہ اٹھتا تھا، مگر اپنی تعلیم اور کریئر کی خاطر سب کچھ خاموشی سے سہ رہے تھے۔ شادی شدہ زندگی کا جنازہ اسی دن اٹھا تھا جب شوہر نے ایک خوبصورت خادمہ کو گھر میں لا کر گرہستی کی ذمہ داریاں سونپی تھی، اور بعد میں بیڈ روم بھی اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سال، مہینے، دن اور گھنٹے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ چند دہائیوں میں گھر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ شوہر کا کار حادثے میں انتقال اور اس پر اس کا ماتم کرنا، وہ خود حیران تھی کہ وہ دنیائے سیاست میں کتنی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ 2 لڑکے بیرونی دنیا میں حصول تعلیم کے لیے چلے گئے اور چھوٹا والا ابھی جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے ہی والا تھا یا گھر چھوڑنے ہی والا تھا۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کا ہنر تلاش کیا، جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر جڑی بوٹیاں لا کر دوائی بنانا۔ پھر وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جڑی بوٹیوں کی ایک بڑی دکان سجا رکھی تھی جس پہ گاؤں کی تمام عورتیں اپنے درد کا مداوا تلاش کرنے کے لیے آتیں۔ بیشتر عورتیں جوتے والے خاتون سے اپنے تمام راز افشا کرتیں اور اس کا مشورہ حاصل کرتیں۔ بعض مرتبہ مرد حضرات بھی مشورہ کرنے کا موقع ڈھونڈتے تو گاؤں کی خالاؤں نے سرگوشیاں شروع کی کہ وہ کب تک بغیر شوہر کے گزارا کر سکتی ہیں۔ پھر گھر میں کوئی مرد بھی موجود نہیں رہتا۔ گاؤں کا نام برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ اس نے پھر مردوں کو گھر میں آنے سے روکا، بلکہ سب کو کہلوا دیا کہ وہ محض عورتوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں رکھتی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر گھر کے باہر اپنے بیٹوں کے جوتے رکھنا شروع کر دیا تاکہ سب کو پیغام ملے کہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ وہ جانتی تھی کہ تینوں نے دور دور مقامات پہ اپنی دنیا بسائی ہے۔ چند برسوں سے دیکھا گیا کہ اس کے گھر اب عورتیں بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ باہر ساتوں پہر کرفیو، مظاہرے اور فائرنگ کے نتیجے میں عوام میں خوف کا ماحول تھا۔ عورتیں کیا، اب تو مرد بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور پڑوسی کسی کے گھر نہیں جاتے۔ وہ اکیلے اس بڑے گھر میں موجود تھی جس کی تمام کھڑکیاں کھول کر وہ پڑوسیوں کو یہ اشارہ دینا چاہتی تھی کہ گھر میں افراد خانہ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، جیسے اس گھر میں بیٹے اور ان کی بیوی بچے رہتے ہیں۔ وہ اسی طرح صحن میں ٹنگی رسی پہ مختلف تولیہ سکھانے کے لیے رکھتی، کبھی بیٹوں کی قمیضیں تو کبھی دروازے کے باہر صفائی کر کے بیٹوں کے چھوڑے ہوئے جوتے رکھتی، تاکہ کھٹکوں سے تاکنے والی خالاؤں کو یقین ہو کہ ان کے گھر میں بیٹوں کی شکل میں مرد موجود ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 برس تک چلا اور اس وقت اس پہ پردہ اٹھا جب بجلی کی بل ادا نہ ہونے کی صورت میں محکمے کے ملازمین نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں ملا اور وہ دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ کچن میں سب کچھ ترتیب میں رکھا ہوا تھا، ہر کمرہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، باتھ روم بند پڑا تھا اور سڑک پہ پڑنے والی کھڑکی کے سامنے بیڈ روم میں وہ اوندھے منہ نیچے پڑی تھیں۔ نبض دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ کئی روز سے یہاں مردہ حالت میں پڑی رہی ہیں۔ بجلی محکمے کے ملازمین نے پڑوسیوں کو بلایا اور خاتون کے بیٹوں کو اطلاع کرنے کی صلاح دی۔ پڑوسی عورت نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو کبھی اس کے بیٹوں کو نہیں دیکھا، شوہر نے تو انتقال سے پہلے ہی اس کو چھوڑا تھا، بس ہم نے ساری زندگی صرف آج تک ان کے جوتے اور تولیے ہی ٹنگے ہوتے دیکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔